والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين أجمعين أما بعد. شہنشین پر تشریف فرما عمائدین ملت، سادات کرام، شعراء عظام، جلسگاہ میں موجود محترم خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم ولی کامل، پیر طریقت، شہنشاہ اڑیسہ حضرت الشاہ سید نسیم اختر قادری الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز المعروف بڑے سرکار قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ محفل کو سجانے والوں کو خوب برکت عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں وقت کے ذریعے، تائید کے ذریعے، مال کے ذریعے، محنت کے ذریعے اس میں شامل ہوئے، اللہ سب کو خوب برکت عطا فرمائے. جتنے افراد اس محفل میں شریک ہے مولا رب کریم ان تمام کی گھروں میں اور روزی روٹی میں برکت عطا فرما. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یہ اڑیسہ کا. میں پہلی مرتبہ ریاست اسٹیٹ آف اڑیسہ میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں. ہندوستان میں بہت گھوما ہوں، ہندوستان کے باہر بہت گھوما ہوں، مختلف زبانوں میں خطابات کیا ہوں، لیکن اڑیسہ کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. جب اڑیسہ آیا، اور اڑیسہ تو یہ بھدرک نام تو ہم زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہیں. ابھی شاعر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی بھدرک کا نام تو بڑے سرکار کی وجہ سے روشن ہوا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بڑھانا چڑھانا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اگر نسیم اختر سرکار رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتے تو شاید میں زندگی میں کبھی بھدرک کا نام بھی نہیں سنتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ المدد زندہ باد. ماشاءاللہ زندہ باد، ماشاءاللہ یا علی. بات میں ابھی آگے بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات یہ تعجب ہوا دیکھ کر کہ اڑیسہ میں ماشاءاللہ اتنے مسلمان اور اتنے غوث پاک کے نام لینے والے. ماشاءاللہ پھر نور علی نور مولا علی کا نام لینے والے. عجب بات ہے صاحب، مولائیوں کا سروں کا سمندر ہے مولا علی علیہ السلام. ماشاءاللہ یہ مجمع کو دیکھ کر حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا خالی الذہن میں یہاں پر آ کر بیٹھا، بالکل کچھ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. نیا مجمع ہے، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں میں کیا کہوں گا. یہاں پر آ کر بیٹھا اور یہ مجمع کو دیکھا تو سارا مضمون سٹ ہو گیا. الحمدللہ. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ایک دو چار باتیں عرض کرنا ہے.
اور ہم تو خانقاہ والے ہیں، شجرے والے ہیں، غوث پاک والے ہیں، سلسلے اور چین والے ہیں، تو وہ اسی چین کی بات کرتے ہیں، اسی نسبت سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ چین کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے آقا سید الاولین والآخرین، آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے، ساری دنیا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے طور پر مناتی ہے، میلاد کا مہینہ ہے صاحب جی۔ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے، میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے۔ آپ تک بھی ایسی آوازیں پہنچی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، خوشی منانا جائز نہیں، یہ خوشی منانا، یہ جشن منانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ نعرے لگانا، یہ جھنڈے لگانا، یہ شان بتانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں جی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شان بیان کرنا، یہ کھانے کھلانا، یہ شان عظمت اور بڑے بڑے جھنڈے لگا کر اظہار کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے خوش ہونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں فراحہ۔ فراحہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میں مقرر کم ہوں، ٹیچر زیادہ ہوں۔ یہ سب ٹیچرز بیٹھے ہیں بھائی، میں آپ کے گروپ کا آدمی ہوں، میں ٹیچر زیادہ ہوں تو مجھے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے ہر جگہ جی۔ قرآن کریم میں آیا صاحب لفظ فرحہ، عربی زبان میں خوش ہونے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے سرور اور ایک لفظ ہے فرحت۔ فرحہ اور سرور میں فرق کیا ہوتا ہے صاحب؟ سرور اپنے اندر خوش ہو جانا، فرحت میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو کر خوشی کو ظاہر کرنا، خوش ہونا، خوشی کو ظاہر کرنا، دکھانا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوشیوں کو ظاہر کرنا اور دکھانے کو سختی سے منع کیا، حالانکہ ملی تھی اللہ کی نعمت مگر منع کیا۔ مضمون تھوڑا سمجھنے والا ہے بھائی، غور سے سنیے اور سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں لفظ آتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، فبغى علیہم، وہ سسٹم پہ بھاری پڑ گیا، سسٹم سے بغاوت کر دیا۔ کیوں بغاوت کر دیا صاحب جی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ جی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قارون کو ہم نے اتنی نعمت عطا کی، کون سی نعمت؟ دولت، پیسہ۔ قارون کے پاس پیسہ آیا تھا صاحب، کتنا طاقتور ہو گیا تھا قارون۔ قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا، وہ بن گیا دنیا کا سب سے مالدار آدمی، the richest man in the world، پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی قارون۔ میرے بھائی، پیسہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے گی؟ اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کی نعمت تو چاہیے ہم کو، پیسہ چاہیے اپنے گھر چلانے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ قارون کے پاس پیسہ آیا، نعمت آئی اور آتے گئی، بہت زیادہ آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کتنا آ گئی تھی؟ قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا قارون کا ایک خزانہ، آج کے ویسا بینک بیلنس سسٹم نہیں ہوتا تھا نا، آج کیا ہے بینک بیلنس ہوتا ہے اور موبائل پر نمبر آ جاتا کہ آپ کتنے پیسے ہیں، آن لائن اکاؤنٹنگ ہوتی، اس طرح سے تو نہیں تھا، بینک نہیں تھے وہ زمانے میں، تو جو جتنا پیسے والا ہوتا اتنا سونا چاندی اس کے گھر میں رکھا ہوا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس سونا چاندی ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ ڈبہ بناتا ہے، صندوق بناتا ہے، باکس بناتا ہے، اس کے اندر سونا چاندی ڈالتا ہے اور لاک کر دیتا ہے، برابر ہے؟ لاک کر دیتا ہے، یہ ہو گیا ڈبہ۔ جس کے پاس بہت سونا چاندی ہوگا وہ بڑا بنائے گا صندوق جی، اور جس کے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہوگا وہ بنائے گا ایک تجوری خزانہ، برابر ہے؟ ایک روم بنائے گا اور روم کے اندر سونا چاندی بھرے گا، دروازہ لگائے گا اور اس کو لاک کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے کہ قارون کو ہم نے بہت پیسہ دیا
اور بہت زیادہ خزانہ اس کے پاس سونا چاندی جمع ہو گیا. وہ ایک روم بھر کر سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کو تالا ڈال دیتا ہے. ایک چابی، مطلب چابی کہتے ہیں کنجی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی یہاں بھی چابی کہتے ہیں. ہاں چابی کی چابی. ایک خزانہ، ایک کمرہ ہے اور اس کی ایک چابی ہے. یہ ایک چابی آ گئی صاحب، لیکن خزانہ ختم نہیں ہوا. دوسرا کمرہ بنایا گیا، اس میں سونا چاندی بھرے، اس کو تالا ڈالے. دوسری چابی آئی، تیسری چابی آئی، چوتھی چابی آئی. اب 3-4 چابیاں تو الگ الگ نہیں سنبھال سکتے. کیسے سنبھالنا پڑے گا؟ کی چین بنانا پڑے گا. کی چین بنانا پڑے گا نا. ایک چین لیں گے، اس میں ایک چابی ڈالیں گے، 2 چابی ڈالیں گے، 10 چابی ڈالیں گے، 15 چابی ڈالیں گے. چابیاں جمع ہوتے ہوتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قارون کو ہم نے اتنے خزانے دیے کہ اس کو تالے ڈالتے ڈالتے اس کے چابیاں اتنے زیادہ ہو گئے کہ طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر، 1 2 3 نہیں، ایک طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر اس کے خزانے کو نہیں، اس کے چابیوں کو اٹھانے مشکل محسوس کرتی تھی. اتنا پیسہ، اللہ کی اتنی نعمت، جی اتنی نعمت. جب اتنا پیسہ آ گیا، جب پاور آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر ایک غرور آتا ہے، ایک مسرت آتا ہے. ہاں دیکھ لیں گے جی. ایک تکبر آتا ہے، ایک رعونت آتی ہے، ایک طاقت. وہ اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر طاقت آنے لگی، اس کے اندر ایک بغاوت آنے لگی. آپ کو ہوتا نا، ایک عام آدمی کو اگر ایک پولیس والا روکے تو وہ کہتا ہے صاحب معاف کر دو نا، غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم سے رانگ سائڈ نہیں جاؤں گا، ہیلمٹ پہن کر جاؤں گا، بیلٹ لگا کر جاؤں گا. ایک عام آدمی کہتا ہے. لیکن جو طاقتور ہوتا ہے، اگر کوئی پولیس والا اسے روکے تو وہ کہتا ہے تو جانتا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا چاچا کون ہے، میرا ماما کون ہے، برابر ہے. جو طاقتور ہوتا ہے اس کے اندر ایک اتراہٹ رہتی ہے، ایک تکبر رہتا ہے. وہ سسٹم کو نہیں مانتا، سسٹم پر بھاری پڑ جاتا ہے. اور وہ قارون کے اندر وہ تکبر آنے لگا. اور تکبر کوئی اور وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے تھی. دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس دولت پر وہ اترانے لگا. جی فخرج علی قومہ فی زینتہ. آپ آج سجا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، کینوے بن رہا ہے، میلے لگ رہے ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں، پھولوں سے اسٹیج سجائے جا رہا ہے. یہی ہوتے ہیں مظاہر شان دکھانے کے. قارون بھی شان دکھانے لگا، قارون بھی شان دکھانے لگا. جب نکلتا تو کینوے میں نکلتا، پھولوں کی سجاوٹ ہوتی، آگے پیچھے لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے. اللہ والوں نے کیا کہا معلوم اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے کہا لا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اے قارون ضرورت سے زیادہ خوش مت ہو، اللہ اس طرح خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں نعمت پر خوش ہوا اور منع کیا جا رہا ہے. اور منع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سمجھدار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. منع کر رہے ہیں مت خوش ہو، مت خوش ہو. اے بھدرک والو، آج تو ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی اترا رہے ہیں، ہم بھی شان بیان کر رہے ہیں. کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، پوری بات سننا، بات سمجھ میں آئے گی. جب قارون خوش ہوا تو اللہ نے باضابطہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ سمجھدار لوگوں نے کہا لا تفرح، خوش مت ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اس طرح سے خوش ہونے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا. اللہ کو یہ طریقہ نہیں پسند ہے پیار خوش ہونے کا. اللہ پھر کیا پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی قارون سے ناراض ہوا، اس کے اترانے پر ناراض ہوا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. تو کیا کیا جائے؟ لائٹنگ نہیں کی جائے، جھنڈے نہیں لگائے جائے، منع کر دیا جائے خوش ہونا. نہیں، ہر چیز کو منع نہیں کرنا ہے، کچھ معاملات پر خوش ہونا ہے. وہ کون سے معاملات ہیں؟ دوسرے مقام پر سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے. اللہ تعالی کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ
وہاں پر خوشی کس بات پر تھی؟ پیسے پر خوشی تھی، وہاں پر طاقت پر خوشی تھی، پولیٹیکل انفلوئنس پر خوشی تھی، بڑا محل تھا، محل پر خوشی تھی، بڑے گھوڑے اور ہاتھیاں تھے، گھوڑے ہاتھیاں اور سواریوں پر خوشی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا قل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل کیا کہہ دیجئے، امت کو بتا دیجئے، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے، کیا بتائیے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، دو بات۔ پہلی کیا بات ہے؟ اللہ کا بولیے آواز سے، اللہ کا فضل ہو، بولیے اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ ہاں دو چیزیں یاد رکھیں بھدرک والو، یہ قرآن کی آیت میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ کا بولیے فضل، اللہ کا فضل، بولیے کیا؟ اللہ کا فضل، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب ان کو بتا دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اس بات پر انہیں جم کر خوشی منانا چاہیے، انہیں خوب اترانا چاہیے، شان عظمت بیان کرنا چاہیے۔ کس پر؟ پیسے پر نہیں اترانا، طاقت پر نہیں اترانا، بنگلے پر نہیں اترانا، جی سواریوں پر نہیں اترانا، پوزیشن اور منصب پر نہیں، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس چیز پر تو انہیں خوب خوشیاں منانا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے۔ اور کیسا کیسا؟ اے اللہ خوشی میں تو دیکھو بھدرک والوں نے تو اتنی لائٹنگ کر دی ہے، اتنے لائٹنگ کے بجائے کوئی غریب کو کھانا کھلا دیتے تو اچھا نہیں تھا کیا؟ آتے نا ہمارے بعض بھائیاں بولتے نہیں اتنا عرس شریف پہ خرچہ کرنے کی بجائے جی کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، سیونگ کر لیتے تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور خوشیاں منانے پر خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ خوشیاں منانا، جی خوشیاں منانے پر خرچ کرنا۔ آج جو آپ لائٹنگ کیے ہیں، آج جو آپ منڈپ ڈالے ہیں، آج جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ جو سجاوٹیں کرے ہیں، یہ جو پھول لگے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اجی ایک منٹ مولانا، آپ نے کہا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ تو بتا دیجئے وہ اللہ کا فضل ہے کیا اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں صاحب، اللہ کا فضل کلام اللہ، بولیے کیا ہے؟ کلام اللہ، کلام اللہ۔ آپ سے کوئی پوچھے نا اللہ کا فضل کیا ہے تو انہیں کہنا کلام اللہ، تو جانتے نا قرآن کریم، قرآن کریم۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن کریم، جی کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کلام اللہ، پھر بولیے اللہ کا فضل کیا ہے؟ کلام اللہ، کلام اللہ۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول اللہ۔ بولیے اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت یہ پوری کائنات پر جو آئی ہے وہ اللہ کی رحمت، وہ کون ہے؟ وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی جتنے خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، تراویح پڑھو، جلسے رکھو، تفسیریں کرو، بیان کرو، چمتکار بیان کرو، کلام اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور رسول اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو دولت ہے دنیا کی، اس پہ نہ اتراؤ کہ دولت ختم ہونے والی ہے۔ یہ عہدہ ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ یہ لائف ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ یہ رشتہ دار اور خاندان آج ہے کل نہیں رہیں گے۔ جو چیز کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہے رسول اللہ، وہ ہے کلام اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ کے فضل اور رحمت پر اس پر خوشیاں مناؤ۔ سب میلاد کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر اگر عاشقان مصطفیٰ، اہل ایمان، سارے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی منا رہے ہیں،
جشن منا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ عین قرآن کے اس میں سب کو شامل کرنا، جی سب کو شامل کرنا، کیا سلسلے والے، کیا غیر سلسلے والے، کیا سنی، کیا غیر سنی، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رحمت ہے کیا؟ جی لوگوں میں بتاتا ہوں، خانقاہی نظام میں اور وہ ملا مفتی کا جو سسٹم رہتا ہے، دونوں کا فرق بتا دیتا ہوں ہم۔ جی ایک تو ہوتا نا بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کا طریقہ، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی خانقاہوں اور درگاہ والوں کا طریقہ، ایک ہوتا مولاناؤں کا طریقہ۔ مولاناؤں کے طریقے کے مطابق جو ہے ہم سنی ہے اور ہمارے سوا جو بھی ہے گمراہ ہے اور سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے ہاتھ مت ملاؤ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے سلام کا جواب مت دو۔ یہ ملاؤں کا طریقہ، یہ ملاؤں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ والوں کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے صاحب؟ اللہ والوں کا جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جی اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ کیسا ہے وہ پیار والا طریقہ؟ جی ہمارا تو اللہ ہے نا، بولیے ہمارا ہے نہیں اللہ؟ جی ہمارا اللہ ہے نا، مگر دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اب میں آیت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کرنا۔ آپ لوگ کو یاد ہے وہ آیت؟ سب کو یاد ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنیے اور بولیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب المؤمنین۔ صحیح یا غلط؟ بولیے نا۔ ارے نہیں، ہم ایمان والے، ہم ہدایت والے، ہم جنت والے، ارے ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، انہوں کا نہیں، ان کا نہیں، ہمارا اللہ۔ نہیں بولے ایسا نہیں۔ الحمدللہ رب المسلمین، ارے سارے مسلمانوں کا خدا جی اللہ۔ ارے نہیں ایک منٹ جی مولانا، کیا ادھر ادھر سے آ کے الٹ پلٹ پڑھ رہی؟ بھدرک والے تمہیں صحیح کرتے ہی سو، بھدرک والے صحیح کریں گے۔ چلیے میں آدھی پڑھتا ہوں، پوری کریے آپ۔ الحمدللہ رب پھر بولیے الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سنی شیعہ وہابی میں تم بانٹتے پھرو، مسلم غیر مسلم ڈویژن کرنا، نفرتیں بانٹنا، جنتی جہنمی بانٹتے پھرنا، یہ تم لوگ کرتے پھرو، مگر اللہ جس نے پیدا کیا وہ خود کا تعریف کرتا ہے، تو وہ نہیں کہتا کہ میں صرف مسلمانوں کا پروردگار ہوں، میں مومنوں کا پروردگار ہوں، میں سنیوں کا پروردگار ہوں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ یہ ابھی شاعر سے سن رہا تھا کہ بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس، بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو اس کا مسلک مذہب وغیرہ نہیں پوچھتے تھے، جو آتا اس کی ضرورت پوری کرتے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرا ہے تیرا ہے، وہ گاؤں کا یہ گاؤں کا، یہ زبان بولتا وہ زبان بولتا، وہ فرقے کا وہ مسجد میں نماز پڑھتا وہ مدرسے میں پڑھتا۔ نہیں، یہ ملا والے نہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ رب العالمین کے ولی ہے، رب العالمین کے ولی ہے۔ عالمین میں سے جو ان کے دربار پر آتا سب کو فیض آتا۔ نہیں صاحب بالکل صحیح ہے، لیکن حضور کا معاملہ، حضور پہ تو سلام ہم پڑھتے نا، تو سرکار کی رحمت تو ہمارے لیے، سرکار کی رحمت تو وہابڑے کو تو نہیں ملے گی، سرکار کی رحمت تو رافضی کو تو نہیں ملے گی۔ نہیں، سرکار کی رحمت تو مسلمانوں کے لیے۔ اچھا چلو آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، آپ لوگ کو بھی یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صحیح ہے غلط؟ غلط، ارے صحیح کریں گے، اس کو ریکٹیفائی کریں۔ اللہ کے رسول ہمارے جی، دوسروں کے کیسا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صحیح؟ غلط؟ چلو بھدرک والے صحیح کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً پھر بولیے، یہ تو قرآن میں لکھا جی۔ آپ دیکھیے، آپ میں بتا رہا ہوں خانقاہ والوں کا جو سسٹم وہ اصل اللہ کا سسٹم،
وہ اصل سرکار رسول اللہ کا سسٹم وما ارسلناک الا، ارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنے محمد کو، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. کیا نیک اور متقی، کیا گمراہ، کیا ہدایت یافتہ، کیا غیر ہدایت یافتہ، ہر کسی کے لیے سرکار رحمت ہے. جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ سب کا اللہ ہے اور سرکار سب کے سرکار ہے، مگر قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب صاحب. ہندو بھائیوں کے لیے گیتا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نام یاد نہیں، ان کے لیے بائبل ہے، ان کے لیے تورات ہے، ان کے لیے فلاں ہے، جی فلاں کتابیں ان کے لیے قرآن تو صرف ہمارا ہے. بھائی صاحب یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دیجئے، فلاں کتابیں ان کے لیے قرآن تو صرف ہمارا ہے صاحب. سوری بھائی صاحب یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دیجئے. جب اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا تو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے، ہمیشہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا رسول اللہ ہے، یہ میرا کلام اللہ ہے، اس پر جتنا جشن منانا ہے مناؤ، جتنے خوشیاں منانا ہے مناؤ. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کو معلوم ہے نا. سرکار آخری نبی ہے. سرکار کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے نبی ہے؟ بولیے آخری نبی، بولیے آخری نبی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. یا رسول اللہ آپ نے ہم کو تاریخ بتائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے تو شیث علیہ السلام آئے، شیث علیہ السلام گئے تو ادریس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام گئے تو نوح علیہ السلام آئے. ایک نبی جاتے لوگ کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے، ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے، دوسرے کلما ہلک نبی خلفہ نبی او کما قال. فرماتے ہیں ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے، ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے ہدایت دینے کے لیے. ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا اب کوئی دوبارہ نبی آ سکتے ہیں؟ کوئی نبی ہوگا؟ نہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. ہمارے سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آخری نبی ہے، افضل الانبیاء ہے. سرکار کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ہے آپ زندہ ہے، آج بھی آپ مدد فرماتے ہیں، آپ کو آج بھی ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن آپ کی ساری جو امت ہے وہ معصوم عوام، جب نبی گزر جائے تو امتیوں میں اختلاف ہوتا. ہر نبی کے زمانے میں دیکھتے ہوئے آئے کہ جب کوئی نبی گزر جاتے امتی آپس میں لڑ پڑتے، ان کی رائے یہ، ان کا مشورہ وہ، اختلاف کرتے، فرقے بن جاتے، بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، لڑ لیتے، ٹکڑوں میں بٹ جاتے. یا رسول اللہ آپ اگر پردہ فرمائیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا؟ اس امت کا والی کون ہوگا؟ اس کا سرپرست کون ہوگا؟ امتیوں میں امت کو بچانے والا کون ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف فرمائے. جی ابتدائے اسلام میں اعلان فرمایا، پہلے میں بعد میں سناؤں گا، پھر کبھی موقع پر، کبھی رجب کے مہینے میں بلائیے تو سناؤں گا آپ کو، جب مولا علی کی ولادت ہوتی جب سناؤں گا جی تفصیل. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ابتدائے اسلام پر اعلان کیا، لیکن لوگ نہیں سمجھے، نہیں کیچ کیے. زمانہ گزرا، 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، 1.25 لاکھ مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرمائے، حج فرما کر حج سے واپس جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران جاتے جاتے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ہزاروں صحابہ سرکار کے ساتھ موجود ہیں. جی سر جی تشریف لائیں. بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے تھوڑا سا تاکہ لوگ کنسنٹریٹ کر سکیں. بیٹھ جائیے پلیز.
تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ادھر متوجہ ہو جائیے، چھوڑ دیجئے، آگے مہمان جو آنا تھا آگے تشریف لا لیے، موسٹ ویلکم ہے ان کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع سے واپس جا رہے ہیں، صحابہ کے سروں کا سمندر ہے۔ بھدرک والوں، یہ جتنا بڑا مجمع ہے، جتنا ایک ایک بھدرک والے، اڑیسہ والے یہاں پر موجود ہے، اس سے زیادہ تو وہاں پر صحابہ تھے۔ یہاں پر جتنے عورتیں ہیں اس سے زیادہ صحابیات تھی۔ اتنے بڑے ہزاروں مختلف روایات ہے، بعض روایات میں محققین بتاتے ہیں 50,000 صحابہ اور صحابیات تھے یا اس سے زیادہ تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر سفر کو روک دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ لوگوں سفر کو روک دو۔ وہ مقام کا نام تھا غدیر خم۔ کیا نام تھا اس کا؟ غدیر خم۔ بولیے آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، کیا نام تھا؟ ہاں، وہ جگہ کا نام ہے، خم جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر ایک غدیر تھا، غدیر پانی کو بولتے ہیں۔ خم ایک ایریا ہے، اس جگہ میں پانی جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم فرمائے کہ یہاں قافلہ روک دو۔ وہ جگہ تھی جو یوزولی سفر روکتا نہیں تھا وہاں پر، مگر سرکار روک دیے۔ بولتے ہیں کہ جگہ ریڈی نہیں تھی، سرکار آرڈر دیے صفائی کرو، گراؤنڈ تیار کرو۔ صحابہ کرام تیزی سے اترتے، گراؤنڈ کو صاف کیا جاتا، پورے مجمع کو بٹھایا جاتا۔ حضرت بلال کو آرڈر دیا جاتا لوگوں کو جمع کرو نماز کے لیے۔ اب نماز کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، تپتی دھوپ ہے، میدان بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، ٹائم بھی جو ہے کھڑی دھوپ کا ہے، مگر سرکار نے فرمایا جیسا گراؤنڈ ہے وہیں پر لوگ کو بٹھائیں گے، جیسی دھوپ ہے اسی مقام پر لوگ کو بٹھائیں گے۔ سروں کا سمندر ہے، مردانہ ہے، زنانہ ہے، بڑا مجمع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ساتھ میں مولا علی کو بلا لیتے ہیں۔ چٹان کے اوپر چڑھتے ہیں، مولا علی کو اوپر بلا لیتے ہیں، اور بلانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنی رسالت کو دہراتے ہیں اور فرماتے لوگوں کیا میں نے تم تک اسلام پہنچایا یا نہیں؟ سارے لوگ کہتے یا رسول اللہ آپ پہنچائے، یا رسول اللہ آپ پہنچائے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں تمہارے درمیان سب سے وزندار، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک میرا گھرانہ ہے۔ کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و اہل بیتی لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما۔ اے ایمان والو، اے میرے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، یہ بات سن لو، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کلام اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو، اور میرے اہل بیت کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا، اب کوئی نبی آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کو تھام لو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت، بولیے کیا قرآن؟ بولیے قرآن، قرآن اور اہل بیت، یہ حدیث صحیح ہے، درجہ تواتر تک ہے۔ کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا میرا گھرانہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے، اس کے بعد آگے بڑھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو تم اپنی جان سے زیادہ مجھے اس کا مالک سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ مجھے اپنا مالک اور سردار یا نہیں مانتے؟ سربراہ ولی اور سرپرست مانتے یا نہ مانتے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سارے صحابہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنا آقا مانتے ہیں، آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، آپ کو اپنا مالک مانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحج کو مولا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من کن مولا، میں جس کا مالک ہوں
علی اس کا مالک ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ ہے، 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ ہے، یا علی یا علی. من کنت مولاہ فہذا علی المولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. میں جس کا سردار ہوں علی اس کا سردار ہے. میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. میں جس کا مالک ہوں علی اس کا مالک ہے. لوگ بولتے ہیں ارے آپ کیسا ترجمہ کر دیتے ہیں مالک کا. سرکار کیا فرمائے؟ سرکار فرمائے تم مجھے کیسا مولا مانتے ہو. آپ بولیے نا سرکار کو کیسا مولا مانتے آپ؟ دوست مانتے کیا؟ مولا کا ایک مطلب دوست بھی آتا ہے. سرکار کو دوست مانتے کیا؟ نہیں، سرکار کو آقا مالک مانتے ہیں. خود کو سلیو اور غلام بتاتے ہیں. ہم آقا کے غلام ہیں، آقا ہمارے مالک ہے. سرکار فرما رہے تو جیسا مولا میں ہوں ویسا مولا علی ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. یہاں سے ہوا کیا؟ خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کو شروع کیا اور مولا علی کو فاتح ولایت بنایا. ولایت کا ایک دروازہ کھول دیا. اب نبی نہیں آئیں گے، اب ولی آئیں گے. اور ولیوں کا دروازہ کھولنے والے افضل الاولیاء، سید الاولیاء، ولی الاولیاء، سارے ولیوں کے سردار، سارے ولیوں کے منبع، سارے ولیوں کے مرکز. جتنے غوث قطب خواجہ ہوں گے، جس علاقے میں جتنے شہنشاہ ہوں گے، سب کو شہنشاہیت عطا کرنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام. اور محبان جو اللہ اکبر، جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیے تو کیا ہوا معلوم؟ فتح القدیر میں لکھا ہے، دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی کے مارے اچھل پڑے. سارے صحابہ لائن میں کھڑے ہو گئے، مولا علی کو مبارکباد دینے لگے. سب سے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے پاس گئے، ہاتھ ملائے اور کہنے لگے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن. اے ابو طالب کے بیٹے علی، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو. آج سے آپ عمر کے مالک اور آقا بن گئے، اور آج سے آپ ہر مومن کے مولا بن گئے. اڑیسہ والوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کو مولا کہہ رہے ہیں. ملا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ملا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پرابلم ہے نا، میں بتایا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرنے والے، یہ جوڑنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو مقام ولایت عطا فرمایا اور سارے ولایتوں کا سب سے اونچا مرتبہ فرمایا، سب سے اونچا مقام. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام، ایک نکتہ بتا رہا ہوں جو صوفیہ اور اہل اللہ لکھتے ہیں اور جو بہت سارے علماء بھی لکھے ہیں. جس طرح سے جتنے نبی اس زمین پر آئے ہیں، سارے انبیاء کو نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت سے ملا ہے. چلیے پھر ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے، ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت سے ہی سارے انبیاء، جتنے نبی آئے نا، نبی تو پہلے آئے نا، حضور تو بعد میں پیدا ہوئے، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو بعد میں پیدا ہوئے. لیکن جتنے ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، جتنے نبی آئے ساروں کو نبوت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے. یاد رکھ لو، انسان جب سے بنا ہے اس وقت سے قیامت تک اس زمین پر جتنے ولی آئیں گے ان سب کو ولایت مولا علی سے ملی ہے. آپ کسی ولی کے ماننے والے ہوں گے،
زبان پر اگر علی علی نہیں ہے تو آپ کے کنیکشن پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. چین کمپلیٹ ہونا یہ آپ کسی ولی کا نام لے کر براہ راست اللہ تک یا رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ولی سے پہلے علی تک، علی سے سرکار پھر اللہ تک جائیں گے. مولا علی کو اللہ تبارک و تعالی نے قطب الارشاد بالاصالہ. مولانا لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بات بتا دو، علماء کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے یہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ان کے اطلاع کے لیے یہی بات، قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئیں گے وہ مولا علی کے واسطے سے ہی ولی بنیں گے، انہی کے صدقے میں ولی بنیں گے. یہی بات مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. جتنے بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو نیا ہو پرانا ہو، حضور کی امت میں ہو یا نوح اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہو، جس امت میں نبی آئے گا رسول اللہ کے صدقے سے آئے گا، اور جس امت میں ولی آئے گا مولا علی کے صدقے سے آئے گا. مولا علی کے صدقے سے آئے گا. ٹھیک ہے یہ بات. اب چلیے یہ بات ہو گئی خاندان. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ نہیں ہونے کے لیے دو چیزیں گارنٹی دیے، دو چیزوں کی پابندی بتائے. ان دونوں کو پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہونے کی گارنٹی ہے. کیا ہے صاحب وہ دو چیزیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن. آواز سے. ہاں، کلام اللہ بولیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت. کلام اللہ اور اہل بیت، اس پہ گارنٹی ہے صاحب. اور میں چیلنج دے رہا ہوں اس سے مضبوط سند کے ساتھ کوئی ایک چیز کے مسئلے میں بھی سرکار گارنٹی نہیں دی ہے. اگر تم نماز پڑھنا فرض ہے اور ہم سب پڑھیں گے، میں پڑھ کر آیا، آپ بھی پڑھیں گے، پڑھ لیے ہیں یا جا کر پڑھیں گے، نماز سب پڑھیں گے، نماز فرض ہے. لیکن جو نماز پابندی سے پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ایسی گارنٹی والی نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. روزہ فرض ہے لیکن جو روزے پابندی سے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی گارنٹی نہیں. سرکار نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ایسی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی صرف ایک جگہ نہیں، جو کتابیں بہت پڑھتا ہے وہ ہدایت پر رہے گا. معاف کرنا، رک جائیے. کتابوں میں گارنٹی نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت صرف ایک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامو، میرے اہل بیت علی و فاطمہ حسن حسین میرے خانوادے کو مضبوطی سے تھامو. یہ ہدایت کی گارنٹی ہے. اب اس سے آگے بڑھے صاحب، تعجب کی بات ہے. آپ دیکھیں جب اسلام آ جاتا نا، اسلام پھیل جاتا ہے، اسلام آ جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بھی آ جاتے. پھر بولتا کہ کوئی ٹخنے کے نیچے پہنچا، کوئی بولتا ٹخنے کے اوپر پہنچا، کوئی بولتا ہاتھ یہاں، جھگڑا چالو، مناظرہ چالو. کوئی نور بشر بولتا مناظرہ چالو، کوئی فاتحہ دینا نہیں دینا مناظرہ چالو. درگاہ کے قریب جا سکتے نہیں، درگاہ سے 4 فٹ دور ٹھہرنا مناظرہ چالو. اجی ملصابہ کیا مناظرے کر رہے ہیں؟ یہ جتنے کلمہ پڑھے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں سے پڑھے؟ خدا کی عزت کی قسم بھدرک والو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں تو دیکھا ہوں. میں ہندوستان پھرا ہوں، عربستان پھرا ہوں، ایران پھرا ہوں، عراق پھرا ہوں، دنیا کے ملیشیا پھرا ہوں، دنیا کے مختلف ممالک پھرا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی جگہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، دیکھنا ہر جگہ رسول اللہ کا خون سادات کرام نے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ بغداد جائیں، غوث الاعظم دستگیر نے وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا. آپ ہندوستان آئے، معین الدین چشتی حسینی علی و فاطمہ کے خون نے جھنڈا بلند کیا ہے. آپ یمن چلے جائیں، حبائب آل ترین انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ سوڈان اور مصر چلے جائے، شیخ عبداللہ احمد سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے وہاں آپ کو مسلمان آبادی دکھے گی، وہاں پر ایک درگاہ دکھے گی سید صاحب کی. یہ حقیقت ہے صاحب. آپ بڑے شہر کو جاؤ یا چھوٹے گاؤں کو جاؤ،
مولانا کا مدرسہ رہے گا، مسجد رہے گی، بریلوی دیوبندی جھگڑا رہے گا، نظامی اشرفی رہے گا، وہ فلانا فلانا، وہ سب اپنی جگہ ہے، وہ سب اپنی جگہ. لیکن جہاں کلمہ پڑھے نا لوگ، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھے، سرکار رسول اللہ کے چرنوں میں آ گئے، اسلام کو مان دیے، آخرت کو سدھار دیے. دیکھنا وہ کارنامہ 99% پوری دنیا کے اندر جو لوگ کلمہ پڑھے ہیں وہ ولی سیدوں کے ہاتھ پر پڑے ہیں. ولی سیدوں کے ہاتھ. ان تمام اولیاء میں جب ایک بڑے ولی کے نام لیا جاتا ہے، سارے اولیاء ستاروں کے مانند ہے. ان ستاروں کے درمیان ایک چمکتا دمکتا ہوا جب سورج دیکھیں گے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب. جب سب سے بڑے ولایت کے سورج کو دیکھتے ہیں تو سارا زمانہ، سارے زمانے کے کل اولیاء پلٹ کر کہتے ہیں بے شک وہ غوث الاعظم ہے، وہ محی الدین ہے، وہ قطب ربانی ہے، وہ محبوب سبحانی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. شیخ عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم. آئے ہائے شہنشاہ اولیاء، کل اولیاء کے سلطان الغوث الاعظم. کیوں کہا جاتا ہے؟ بھدرک والوں مجھے پتا نہیں دوبارہ آپ کے پاس کب آنا ہوگا، میں یہ بھی بات رکھ دیتا ہوں، معاف کرنا، کہا تھا ٹائم کم لوں گا، شاید زیادہ لے رہا ہوں، لیکن بات بڑی اہم ہے. آپ ہم سب کہتے ہیں الغوث الاعظم. غوث کا مطلب مدد کرنے والا، الاعظم کا مطلب سب سے بڑا. الغوث الاعظم، پیران پیر سب سے بڑے مدد کرنے والے. کیوں کہا گیا؟ اہل حدیث بھائیوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بولے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. ارے سمجھو رے بات کو، سمجھو بات جی. الغوث الاعظم کس لحاظ سے الغوث الاعظم ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے غوث اعظم کا زمانہ 4 اور 5ویں صدی صاحب، 5ویں صدی، 5ویں صدی کا زمانہ. آپ اور ہم ہسٹری نہیں پڑھے نا اسلام کی. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اکابر صحابہ کرام کے زمانے میں جو مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بن کے ابھر گئے تھے، سب سے زیادہ علم والے مسلمان، سب سے زیادہ پیسے والے مسلمان، سب سے زیادہ ٹائم کی پابندی کرنے والے مسلمان، سب سے زیادہ فیکٹریاں والے مسلمان، سب سے زیادہ انوینشن کرنے والے مسلمان، سب سے زیادہ ڈسکور کرنے والے مسلمان پوری دنیا پر جمے رہتے تھے. مگر اس کے بعد ایک وقت آیا پھر مسلمان آپس میں لڑ پڑے، جھگڑے کر لیے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے لگے، پولیٹیکلی مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے. پھر اس کے بعد عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دینے لگے. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتے، اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس کو سلام نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ نہیں ملتا. مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ سپر پاور گر گیا، چھوٹی طاقت بن گئی. دشمنان اسلام جگہ جگہ سے حملے کرنے لگے اور مسجد اقصی جو خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے جھولی میں ڈالا تھا پھر سے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا. مسلمان کمزور ہو گئے، لاچار ہو گئے، نالج چلے گئی، علم چلا گیا، پیسہ چلے گیا، عزت چلے گئی، پارا پارا تتر بتر ہو گئے. اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرمایا کہ گیلان کی سرزمین پر عبد القادر کو پیدا کر دیا. یہ مذاق نہیں ہے دوستو، یہ کوئی سنی سنائی قصے کہانیاں نہیں ہے دوستو، میں ایک تاریخ کی حقیقت سنا رہا ہوں. یہ ایک لڑکا عبد القادر جو پیدائشی سب سے زیادہ متقی تھا، نیک تھا، کھیلنے کودنے کی عمر میں اپنے ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان مجھے اجازت دو، میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر گاؤں میں اتنا علم ہوگا نہیں، مجھے علم حاصل کرنے. بغداد کیوں؟ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑا علم کا مرکز اور جنکشن بغداد تھا. جیسے آج جاتے ہیں نا آکسفورڈ جاتے ہیں لندن پڑھنے کے، کیلیفورنیا یونیورسٹی جاتے ہیں، سب سے زیادہ نالج وہاں پر ہے. اس زمانے میں بغداد میں سب سے بڑے یونیورسٹیز ہوتے تھے. پیرانے پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں یہ بڑی ہسٹری ہے، آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، میں سنانے آیا ہوں، سن لو.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر چلے جاتے ہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کہاں رہیں گے، کیا پہنیں گے۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتہ ایک نوالا کھانا کھائے بغیر رہتے تھے۔ ون ویک، 7 دن گزر جاتے، ایک نوالا نہیں جاتا تھا، پانی پیتے اور گزار لیتے۔ آج سمجھ میں نہیں آتا، آج کا انسان 3 دن 4 دن بھوکا رہا تو مر جاتا۔ آپ بولیں گے 7 دن کیسا جیتے صاحب؟ نہیں، اس زمانے کے لوگ جی لیتے تھے، انسان مضبوط ہوتا تھا، یہ حقیقت ہے۔ 7 8 دن پیران پیر کھانا نہیں کھاتے، بس پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ خود پیران پیر خود فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، ہر قسم کا علم حاصل کرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے سارے ولیوں کا بڑا قطب بنا دیا ہے۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور وہ اللہ جو سب پر کرم فرمانے والا ہے، اس کے ذات کے پاس سے مجھے اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ کون سا علم صاحب؟ نہیں وہ فقہ پڑھاتے تھے ہوں گے حضرت کے پاس تصوف تھا ہوں گا، تصوف حضرت کے پاس تصوف تھا ہوں گا، وہ راز کا علم تھا ہوں گا۔ بھائی صاحب رک جاؤ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایز اے ٹیچر کھڑے ہو کر 13 سبجیکٹ ڈیلی 13 پیریڈ خود بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ارے پیران پیر قرآن پڑھاتے تھے، پیران پیر حدیث پڑھاتے تھے، پیران پیر فقہ پڑھاتے تھے، پیران پیر سائنس پڑھاتے تھے، پیران پیر لاجک پڑھاتے تھے، پیران پیر فلسفی پڑھاتے تھے، سوشل اسٹڈیز پڑھاتے تھے، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے۔ جی ابھی صاحبہ بتا رہے تھے مجھے، جی عاشقاں بتا رہے تھے مجھے کہ چھوٹے سرکار جو علم میں بات کرو سمندر بہاتے تھے، وہ سمندر کہیں اور کا نہیں، ان کے دادا غوث پاک کا ہی سمندر ہے، وہ ان کے غوث پاک دادا کا سمندر ہے۔ وہ جس میدان میں کھڑے ہوتے، آقا سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بچوں کو تیار کرتے، وہ نمازی ہوتے، روزدار ہوتے ہیں، متقی اور نیک اللہ والے ہوتے ہیں، پابندی سے ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں، سائنس اور میتھس کے ماہر ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں غوث پاک کا جو ادارہ تھا بغداد کے اندر، اس غوث پاک کے ادارے کے برانچز بننے لگے غوث پاک کی زندگی میں۔ جو جامعہ تھا، آپ تصور کریں کتنی بڑی یونیورسٹی تھی غوث پاک کی۔ غوث پاک دیکھو، اب روحانیات کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو فرد الافراد قطب الاقطاب ہے، میں ظاہری علم کی بات کر رہا ہوں، ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں۔ پیران پیر کی یونیورسٹی میں اتنے 1000 بچے تھے کہ ایوری ایئر، ہر سال 3000 بچے، 3000 بچے گریجویشن کا سرٹیفکیٹ لے کر نکلتے تھے۔ یہ ہے غوث الاعظم، جو امت میں جہالت پھیل گئی تھی۔ ہر سال 3000 کس کو بولتے ہیں صاحب؟ 3000 بچے بچیاں نکلتے تھے ہر سال، 3000۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے حملے شروع ہوئے اور دوبارہ فلسطین کو واپس کنٹرول میں لیا گیا۔ بھدرک والوں، کسی ملک کو سنبھالنے کے لیے مفتی صاحب سنبھال لے سکتے کیا؟ امام صاحب کو قرآن بڑا اچھا یاد ہے، حدیث بڑا اچھا یاد ہے، انہوں کھیتوں کا سسٹم سنبھال لے سکتے؟ آپ بولیں گے نہیں حضرت، انہوں مسجد سنبھال سکتے۔ کھیتوں کو سنبھالنے کے لیے کھیتوں کا ایکسپرٹ ہونا، فیکٹریوں کو سنبھالنے فیکٹریوں کا ایکسپرٹ ہونا، تالابوں اور ندیوں کو سنبھالنے کے لیے تالابوں اور ندیوں کا ایکسپرٹ ہونا، پارلیمنٹ چلانے کے لیے IPS IAS عہدیدار چاہیے، سیکرٹریٹ چلانے کے لیے پبلک سروسز کے ماہرین چاہیے۔ جب فلسطین فتح ہوا، ایک کمپلیٹ کنٹری کو سنبھالنے کے لیے جتنے ہائی رینک آفیسر کی ضرورت پڑتی تھی، ایک ہی ٹائم میں غوث العظم سرکار نے سارے عہدیدار عطا کیے۔ یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ایگریکلچر دیکھیں گے، یہ فیکٹریاں دیکھیں گے، یہ مسجداں دیکھیں گے، یہ فقہ دیکھیں گے، یہ پارلیمنٹ دیکھیں گے، یہ ریور دیکھیں گے، یہ تالاب دیکھیں گے۔ ارے آپ تعجب کریں گے، پورے ملک کا ہر ٹائپ کا ایڈمنسٹریشن اگر کوئی سنبھال رہا تھا تو غوث العظم کا شاگرد سنبھال رہا تھا۔ اور یہ مشن آگے چلتا ہوا
پیران پیر کی یونیورسٹی کے ان کی زندگی میں یہ ملیشیا سے لے کر مغرب تک، افریقیا سے لے کر رشیا تک پیران پیر کی یونیورسٹی کے 400 برانچز قائم ہو گئے تھے۔ یہ جو خانقاہ قادریہ دکھ رہے ہیں نا، یہ قادری فیضان پیران پیر کی زندگی مبارک میں 400 خانقاہ قائم ہو چکے تھے ان کے خلیفہ۔ جب دیکھا انہوں نے کہ عقیدوں کے اختلاف کو ختم کر رہا ہے عبد القادر، ملک کے معاشی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے عبد القادر، مسلمانوں کے آپسی لڑائیوں کو ختم کر رہا ہے عبد القادر، ارے پریشانی کسی بھی قسم کی ہو مدد کر رہا ہے عبد القادر، تو سارے زمانے نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ عبد القادر صرف عبد القادر نہیں، یہ آپ کے زمانے کا غوث الاعظم ہے کہ اللہ نے اسے اس زمانے میں سب سے بڑا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ غوث الاعظم سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ اور آپ ظاہری حیات میں جو کیے سو کیے، لیکن اولیاء اللہ روحانی طاقتیں ہوتی ہے، ظاہر میں ان کے انتقال کے بعد عام آدمیوں کا فیض رک جاتا ہے، اللہ والے صرف جسم نہیں، جسم کے ساتھ روح بھی ہوتے ہیں، وہ روحانی فیض ان کا جاری رہتا ہے۔ جب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پردہ فرمائے، پھر آپ کے شہزادگان، آپ کی اولاد پورے ہند میں پھیلنا شروع ہو گئے، پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو گئے، افریقیا میں پھیلنا شروع ہو گئے پیران پیر کے حکم سے۔ کہیں پر سیدنا عبد الوہاب کی اولاد، کہیں سیدنا عبد الرزاق کی اولاد، کہیں کسی بیٹے کی اولاد تو کہیں کسی بیٹے کی اولاد۔ جی حسنی سادات، حسینی سادات نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اگر سلسلوں کی بات کریں گے تو پورے زمانے میں جو سب سے بڑا سلسلہ ہے، جس نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، جس نے سب سے زیادہ انسانیت کی، ہیومینٹی کی مدد کی ہے، وہ سلسلے کے بانی کا نام عبد القادر الجیلانی ہے، وہ سلسلے کا نام قادریت ہے۔ بدرک والو مبارک ہو تم کو قادریت، مبارک ہو تم کو قادریت، مبارک ہو تم کو سید شاہ نسیم اختر جیلانی، مبارک ہو تم کو نسیم اختر جیلانی، مبارک ہو تم کو بڑے سرکار، مبارک ہو تم کو چھوٹے سرکار۔ یہ کچھ اور نہیں، یہ غوث اعظم کی تجلی ہے، یہ غوث اعظم کا فیض ہے، یہ غوث اعظم کی مدد ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میں ہندوستان پھرنے والا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سے تو میں زیادہ گھومنے والا ہوں۔ جس زمین پہ جاتا ہوں جھگڑے، فساد، تننتنی، اختلافات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ نظارہ، یہ اتحاد، یہ محبت، یہ مودت، یہ فیض، یہ یقین، یہ ایمان جو نظر آ رہا ہے، یہ غوث اعظم کی اسی شاخ جسے نسیم اختر کہتے ہیں، اسی شاخ کا فیض ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پورے ہندوستان کے اندر میجورٹی کہیں کہیں ہوتا ہے صحیح، لیکن اکثر جگہوں پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ لوگ بولتے ہم سب وہ مدرسے کو مانتے، ہم وہ سب شہر کو مانتے، لیکن کہیں پر بھی لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پانے کے لیے کیا کرتے، ہدایت پانے کے لیے مفتی صاحب، ہدایت پانے کے لیے فلاں کتاب، ہدایت پانے کے لیے فلاں مدرسہ، فلاں دارالافتاء، لیکن بہت کم جگہ رہتے ہیں ایسی جگہیں۔ کیسی جگہ؟ کیسی جگہ جہاں پر لوگ سے پوچھا جائے کہ تم ہدایت پر کیسے ہو تو تم کہتے ہو ہم نے پکڑا قرآن اور اہل بیت۔ یہ بھدرک والوں سے میں نے دیکھا، پہلے سوال کیا یہاں سب لوگ کیسے ہیں؟ گاڑی میں بچوں نے کہا یہاں سب لوگ مولائی ہیں، علی والے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ کیسا آیا؟ یہ بچوں کی زبان پر، یہ شاعروں کی زبان پر، یہ لیڈروں کی زبان پر۔ ارے بابا تم کچھ پڑھتے ہوں گے، تم کچھ کرتے ہوں گے، اگر تم کو ہدایت پر رہنا ہوگا تو بڑے سرکار کی تعلیم کو یاد رکھو، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، اس کو مضبوطی سے تھامنا، مولا علی کی یاد منانا۔ میں بتا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو فرمان ہے، ایک فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ بولیے علی، بولیے علی، علی، بولتے جائیے علی،
ہاں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عباد. اللہ اکبر. المدد المدد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی یا علی. ماشاءاللہ یہ جو نعرہ ہے یہ جو علی کا نعرہ ہے, یہ جو ذکر علی عبادہ ہے, اے بھدرک والو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کرنے والا کام بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ کرنے والا کام اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ شان اپنے محمد کی بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ نام سب سے اوپر ہوگا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شان مولا علی کی بتایا ہے. میں آپ تو جانتے ہیں نا, میں باضابطہ مولوی عالم فاضل پڑھا سا ہوں. میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھ کر بول رہا ہوں. سارے محدثین نے لکھا ہے جتنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث شریفہ مولا علی کی فضیلت میں بیان کیے, اتنا کسی اور کی فضیلت بیان نہیں کیے. تو ہمیشہ سب سے زیادہ حضور دیکھو سرکار کیا فرماتے, من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس چیز کی سب سے زیادہ محبت جو جس چیز سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا نام لیتا ہے. تو بھدرک والو کبھی نبی کا نام لینا, کبھی علی کا نام لینا, اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی نام لینا ہے. علی علی کرتے رہنا یہ ہدایت کی علامت ہے, یہ ہدایت کی گارنٹی. اور قرآن کو نہ چھوڑنا. ہر بچہ, ہر بڑا, ہر مرد, ہر عورت قرآن پڑھنا, قرآن سیکھنا. قرآن کا جس پہ بھروسہ ہے وہ عالم کا ترجمہ پڑھنا. قرآن کو پکڑو, اہل بیت کو پکڑو. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہی ہے سرکاروں کا فیض, یہی ہے غوث العظم کا فیض, یہی ہے سرکار نسیم اختر کا فیض, اور یہی ہے حقیقی اسلام. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کی قوت عطا فرمائے. مولا رب کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ آج تیرے محبوبوں کی یاد میں ہم جو جمع ہوئے ہیں, مولا ہمارا جمع ہونا قبول فرما. مولا رب کریم ہمیں سچی ہدایت عطا فرما, ایمان کی حرارت عطا فرما, پختگی عطا فرما. مولا رب کریم ہم میں جو بے روزگار ہے اس کو روزی عطا فرما, جو مقروض ہے مولا اس کے قرضوں کے ختم کرنے کا انتظام فرما دے. مولا رب کریم جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے. مولا رب کریم جو جاب لیس ہے ان کو جاب عطا فرما دے. مولا جن کے رشتے صحیح ڈھنگ کے نہیں ہو رہے ہیں ان کو رشتے عطا فرما دے. مولا رب کریم جن کے رشتوں میں لڑائیاں دراڑیں آ گئی ان کے دراڑے اور نفرتوں کو خاتمہ فرما دے. مولا رب کریم ہم تمام کے درمیان محبت عطا فرما, الفت عطا فرما, یکجہتی عطا فرما. امت مسلمہ کو ایک بنا دے. ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن قائم کر دے, محبت اور بھائی چارہ عطا فرما دے. مولا رب کریم تجھے واسطہ ہے نبی اور آل نبی کا, تجھے واسطہ ہے ہر ولی کا. مولا رب کریم ہم کو صحیح راہ عطا فرما دے. ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے, بغض کو نکال دے, کینے کو نکال دے. مولا رب کریم ہمارے دلوں میں ایمان عطا فرما, مسجدوں کی محبت عطا فرما, قرآن کی محبت عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈال دے, اہل بیت کی محبت سجا دے. علی, فاطمہ, حسن و حسین کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. آقا رسول اللہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنی محبت بسا دے. مولا رب کریم جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اور سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. مولا رب کریم جب ہم مر جائیں, اپنی قبروں میں چلے جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور ہمارے قبروں میں بکھیر دے. مولا رب کریم جب میدان محشر میں قیامت کے دن کھڑے ہو, اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. مولا رب کریم ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں, بڑے گنہگار ہیں,
بڑے خاطی ہے، بڑے سیاہکار، بہت خراب لوگ ہیں مولا، لیکن تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، تیرے فضل پہ بھروسہ ہے، تیرے کرم پہ بھروسہ ہے۔ اے اللہ جب تو اپنے فضل، رحمت اور کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، نبی اور آل نبی کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔